السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں جو کچھ پڑھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھی؟ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کو شروع ہی میں اس چیز کی بشارت دے دی جاتی ہے کہ یہ جو صاحب آپ کے ہاں پیدا ہوں گے ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس طرح کی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہوں گے، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا کے اندر وہ وجیہ ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی وجیہ ہوں گے، اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بس اتنی بات ہی نہیں کہی، بلکہ اس کے بعد آگے مزید کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اس لیے کہ ان کو جو وحی کا سلسلہ ہے یا لوگوں کے ساتھ اس بنیاد پہ بات کرنا کہ وہ نبی ہیں، وہ بچپن سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی گہوارے ہی سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ بات تھی جو آیت نمبر 46 کے اندر ہم نے دیکھی تھی۔ اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچیں گے تو یہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد جو ان کا تردد یہاں پیش آیا تھا کہ میرے ہاں مجھے ظاہر ہے کسی مرد نے چھوا نہیں، تو اس صورت میں بھی کیا جو ہے نا یہ اولاد ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ پروفائل جو تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ کہ وہ مزید کیا کریں گے، یہ کہ جب وہ اس دنیا کے اندر آئیں گے تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئیں گے۔ محض نبوت ہی نہیں بلکہ نبوت سے بڑھ کے آگے ایک اور ان کو سٹیٹس دیا جا رہا ہے رسول کا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے نا اللہ کے رسول بن کر آئیں گے۔ ان کو کتاب دی جائے گی، یعنی انجیل دی جائے گی جو کہ حکمت پہ مبنی، یعنی تعلیمات اس کی ہوں گی، اور ساتھ تورات کی تعلیم بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کو سکھائی جائے گی۔ یہ بات تھی آیت نمبر 48 کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ کہ کیونکہ وہ رسول بن کے آ رہے ہیں تو رسول کے ساتھ کچھ حصی مشاہدے ان کو دیے جا رہے ہیں، یعنی ایک طرح کی جو نشانیاں ہیں، برہان ہیں، وہ یہ کہ حصی مشاہدہ ان چیزوں کا کر لیں۔ وہ کیوں جو ہے نا اس قدر یہ جتنے بھی یہاں پہ معجزات جن کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اتنے یہ جو معجزے دیے جا رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے اپنے سیشن میں دیکھ لیا تھا۔ یہ کہ یہ حصی مشاہدہ ہوتا ہے جو ایک رسول کی طرف سے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اتمام حجت کی، اور یعنی بات کو اس انجام تک پہنچا دینا ہے، یعنی جس کے نتیجے کے بعد اگر وہ نہیں مانتے، مخاطبین نہیں مانتے، تو جو دنیا کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے نا ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کو حصی مشاہدے کروائے گئے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے ظاہر ہے پیچھے دیکھ لی تھی۔ اور اس کے بعد جو مذہبی پہلو ہے ان کی نبوت اور رسالت کا، وہ بھی یہاں پہ واضح کیا گیا کہ وہ تورات ہی ہے، تورات کے اندر جو جو حلال و حرام کی جو بحث ہے اس کو پھر سے نئے سرے سے جو ہے نا وہ یعنی اجاگر کریں گے، واضح کریں گے۔ جو ان کے اپنے فتوے ہیں ان کو فتووں کو جو ہے نا ظاہر کینسل کریں گے اور واضح کر دیں گے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ان کی دعوت کا اصل جو ہے نا وہ مرکز کیا ہوگا، جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا، یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور یہ کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یعنی میرا رب بھی وہی ہے اور آپ لوگوں کا رب بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، یہی توحید کا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلا جائے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ ہے جو ہم نے پچھلے سیشن میں جو کچھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی آیا ہے آیا نمبر 52، وہ اس کا آغاز ہوتا ہے فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے۔ یہاں آگے اگلی جو آیات ہیں کچھ، ان کو ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے، ایک ایک پہلو کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فلما، یعنی یہ کہ اب بات مزید آگے بڑھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات جو پیچھے جاری و ساری تھی اسی کے بعد ایک تسلسل ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ رسول بن کے آ چکے ہیں،
اپنی دعوت پیش کر چکے ہیں، ایک عرصہ گزر چکا ہے، فاتقوا اللہ وأطیعون، ان کی دعوت جو ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یہ جو دعوت ہے یہ ایک عرصہ گزر چکا ہے، ان پہ انذار عام اور اتمام حجت کے سارے مراحل گزر چکے ہیں۔ اب وہ جو ہجرت و برات کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے، اس مرحلے میں جو ہے نا رسول اپنی قوم کا جو ہے نا وہ جو کچھ بھی جس پیٹرن پہ بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے، وہ رسول اپنی قوم کو پہچان لیتا ہے کہ اب حالات کس ڈگر پہ جو ہے نا آگے چلیں گے۔ احسہ کا جو لفظ ہے یہ محض یعنی محسوس کر لینا، یعنی یہ کہ گمان کی بنیاد پہ محسوس کر لینا، عقل کی بنیاد پہ محسوس کر لینا، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ جو جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ اسی سے جو ہے نا نکلا ہوا لفظ ہے، یہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا دیکھ لیا، اپنی کانوں سے سن لیا، اس چیز کو محسوس کر لیا۔ محسوس کیا کر لیا کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر جو کفر ہے، منہم الکفر، کفر وہ کفر جو واضح کفر ہے، یعنی تکذیب کا کفر ہے، یعنی جو دعوت اوپر پیش کی گئی، تورات کی دعوت پیش کی گئی، انجیل کی دعوت پیش کی گئی، اور اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن آیا ہے، اب قوم اس جگہ پہ کھڑی ہے جس جگہ پہ اب جو ہے نا اس قوم کا فیصلہ ہونا ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو محسوس کرنے کا عمل ہے یہ بعض اوقات یعنی جس طرح یہاں پہ ہے احسا، یعنی اس کو واضح طور پہ انہوں نے نوٹ کر لیا، یعنی اب وہ ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک متعین سوچ اور فکر بن گئی کہ ہاں اب اس مرحلے پہ جو ہے نا یہ یقیناً اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب میری تکذیب کر دیں گے، اب میرا انکار کر دیں گے، یعنی اب یہ مکمل کفر ہے، یعنی جس کے بعد قوم کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پہ مختلف جو رسولوں کے معاملہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے اوپر جو ہے نا دو مثالیں رکھی ہیں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو میں نے دو آیات کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے، سورہ نوح سے دیا ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان سے دیا ہے۔ سورہ نوح جو ہے نا اسی مرحلے کا جو ہے نا ایک موقع ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا اپنی قوم کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نوح میں پہنچیں گے، وہاں جا کے ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیں گے، لیکن اس کو جو متعلقہ آیت ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں سمرائز کر کے اس کو کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم میں اتنے جو ہے نا 100 سال جو ہے وہ میں نے ان کے درمیان رہا، اور ان کے درمیان میں نے جو ہے نا دعوت پیش کی، دن اور رات پیش کی، میں نے دن اور رات کو نہیں دیکھا، گرمی اور سردی کو نہیں دیکھا، بارش اور جو ہے نا عام حالات جو موسم ہے اس کو نہیں دیکھا، ہر حالات میں ہر طرح کے جو ہے نا یعنی موسم میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ حالات میں نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اس دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولا ولدہ الا خسارا، یعنی اے مالک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے اپنے ان رہنماؤں کی بات مانی جو ان کے پیچھے چلے، جن کے پاس مال اور اولاد تھا، مال اور اولاد تھی، اور یہ جو ان کی جو رہنما تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے ان کو ورگلایا اور ان کے خسارے میں اور ان کی نامرادی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں میرے خلاف چلی ہیں ان لوگوں نے۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ایک رسول اپنی قوم کو دیکھتا ہے، اور بعض اوقات ان کی رسول کی زبان سے وہ جو ہے لفظ جاری ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی جاری ہوتے، جس طرح یہاں کی صورتحال ہے۔ ایسی ہی یعنی ایک دوسرا موقع ہے جس میں جو ہے نا دوسری آیت کا حوالہ ہے سورہ فرقان، جس میں قیامت کا جو ہے نا منظر ہے، قیامت کے منظر میں اسی طرح کا جو ہے نا ایک لمحہ، ایک مرحلہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درپیش ہے، اور اس مرحلے میں ظاہر ہے قیامت میں جو ہے نا بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کس چیز کی تصویر کشی ہو رہی ہے، وہ اسی مرحلے کی تصویر کشی ہو رہی ہے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پہ تبصرہ کرتے ہیں قیامت والے دن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی میری قوم نے، یعنی اے میرے رب اس قرآن کو جو ہے نا چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی۔ یعنی یہ بیسیکلی یوں کہ اس مرحلے کا جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے جو اس رسول کو محسوس ہو جاتا ہے، بعض کا زبان سے جاری ہو جاتا ہے، بعض کا زبان سے جاری نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के साथ दरपेश सूरत हाल है कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया अपनी यानी कानों से, अपनी आँखों से। एक तयशुदा जो है ना, एक मुतय्यन जो है ना उनकी सोच जो है ना यहाँ पे डेवलप होती है कि ये लोग जो हैं, इसमें ये कहा गया कि मिनहुमुल कुफ्र, ये कौन लोग हैं? ये बनी इसराइल के लोग हैं। ये हुम जो है, इससे पहले हम पीछे पढ़ आए हैं कि ये हुम जो है, ये रसूल जो भेजे गए हैं, ये बनी इसराइल की तरफ भेजे गए हैं। हुम जो है, ये यहाँ पे बनी इसराइल है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये कोई कौम जो है जिनके बारे में यहाँ पे हुम का जो है ना प्रोनाउन आया है, ये कोई आम सी कौम यानी कौम नहीं है। जिस तरह कौम नूह थी, यानी जिस तरह इवन कुरैश के लोग थे, जिस तरह फ़िरौन के लोग थे जो रसूलों के मुखातबीन होते हैं, यानी ये कि वो कौमें जो है ना मुशरिक कौमें होती हैं, आम सी कौमें होती हैं, उनके दरमियान एक रसूल खड़ा हो जाता है। लेकिन इनके साथ जो है ना मामला मुख्तलिफ है। ये पहले ही रोशनी में खड़े हैं, इनके पास एक मनसब है, शहादत हक का मनसब है। और ये शहादत हक का मनसब है कि ये दुनिया के अंदर गवाही देनी थी, इस चीज़ की गवाही देनी थी कि ये दीन पे खड़े लोग हैं। ये अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, अपनी इज्तमाही ज़िंदगी में जो कुछ दीन मुतालबा करता है उस पे खड़े हैं, और उसके बाद दुनिया को इसी बुनियाद पे दावत दे रहे हैं। ये उस कौम की तरफ जो है ना रसूल भेजे गए हैं। मिन हुम से मुराद बनी इसराइल हैं, और बनी इसराइल जो है ना कुफर पे खड़े हो गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ये कुफर पे खड़े हो गए हैं, अपने रसूल की तकजीब कर डाली है। यहाँ पे रसूल की तकजीब का पहलू है यहाँ जो कुफर से वाज़े हो रहा है। यानी इस मरहले में फिर खड़े होके जब उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया, इस चीज़ को देख लिया, इस चीज़ को परख लिया, और उसके बाद फिर वो पुकारते हैं। किनको पुकारते हैं? काला मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मुझे मेरा जो है ना इसमें इस सारे मरहले में मेरा मददगार बनता है? मेरा मददगार बनता है किसके लिए बनता है? अल्लाह के लिए बनता है। तो मुखातिब कौन है? ज़ाहिर है वो पैरोकार हैं, जो अंसार हैं, उनके अपने अंसार हैं। अंसार का मतलब यही होता है, हेल्पर होता है, मददगार होता है, जो आगे बढ़ के जो है ना मदद करता है। तो उन्हीं को पुकारा जा रहा है कि कौन है जो मेरे इस मरहले में जो है ना मेरी मदद के लिए तैयार होता है, और किस लिए होता है? अल्लाह के लिए होता है। तो जो हवा जो जो उनके पैरोकार हैं वहाँ पे, जो उनके सहाबा हैं, उनको हवारी कहा जाता है। कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो वहाँ पे जो हवारी हैं उन्होंने कहा कि हम हैं अल्लाह के हवारी। हवारी का मतलब जो है ये लफ़्ज़ है, ये इब्रानी ज़बान का लफ़्ज़ है। इसका माना और मफ़हूम वही है जिसको हम अंसार कहते हैं। अंसार का यानी मतलब मैंने पहले जो है ना जैसा कि बताया कि मददगार होता है, नुसरत करने वाला, मदद करने वाला उसको कहा जाता है। तो ये जिनको मुखातिब किया गया है वो उन्हीं के ही सहाबा हैं, उन्हीं के जो है ना हवारी हैं, और उनको बताया जा रहा है कि ये इस वक़्त ये मरहला दरपेश है, और इस वक़्त जो है ना आगे हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, गर्म और सर्द हालात हैं, किस तरह की मुसीबतें हैं, किस तरह के जो है ना आगे पहाड़ हैं जो जो जिनको जो है ना सर करना है। और इस तरह की सूरत हाल में उन्होंने पुकारा है अपने हवारियों को, और जब पुकारा है तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि नहनु अंसारुल्लाहि, हम अल्लाह के मददगार हैं। यहाँ एक बड़ा लतीफ़ पहलू है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी, वो बात यही कही थी कि मन अंसार इलल्लाह, कि कौन है अल्लाह के लिए, यहाँ कौन है मेरा मददगार बनता है अल्लाह के लिए, यानी मेरा मददगार बनता है, ये बात है जो इन्होंने कही है। आगे जो उन्होंने जवाब दिया है, वो जवाब जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहनु अंसारू कल्लाह, यानी हम अंसारू का इलल्लाह, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके मददगार बनते हैं अल्लाह के लिए, बल्कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। दरमियान से ईसा अलैहिस्सलाम का वास्ता जो था ना, वो उसको भी जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी ये बेसिकली क्या था? यानी असल में सूरत हाल कुछ यूँ थी कि ये किसी रास्ते पे चलना था, अभी मंज़िल जो है ना सामने नहीं थी। रास्ते पे चलना था, और उस रास्ते पे चलाने के लिए कहा गया कि अल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ जो है ना मैं निकल खड़ा हुआ हूँ। कौन कह रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि मैं अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो गया हूँ, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। कौन है मेरा साथी जो मेरे इस रास्ते में मेरा साथ देते हैं? लेकिन आगे से जवाब जो मिलता है वो महज़ जो है ना ये नहीं कि अल्लाह के रास्ते पे हम भी खड़े हो गए हैं, अल्लाह के रास्ते पे हम भी निकल आए हैं। रास्ता एक तय करना है, एक मंज़िल तक पहुँचना है, और उनको अभी यही बताया गया था कि अभी ये एक रास्ता है, मंज़िल कभी आगे है, वो पता नहीं कब है वो मंज़िल। उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए ये सारे जो है ना जो सूरत हाल दरपेश है उससे गुज़रना है।
اور یہ کہا گیا کہ من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنتا ہے اس اللہ کے لیے؟ آگے سے جواب ملتا ہے کہ نحن انصار اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منزل جو ہے نا درمیان سے نکال دی، اور ڈیسٹینیشن جو منزل ہے، سوری جو راستہ ہے انہوں نے درمیان سے نکال دیا، اور جو منزل ہے، منزل انہوں نے اپنے سامنے رکھ لی۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کے جو ہے نا انصار بنتے ہیں، اللہ کے مددگار بنتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے ایک جست میں وہ جو فاصلہ طے کرنا تھا، ایک چھلانگ میں، ایک جمپ میں، وہ سارا کا سارا راستہ طے کر لیا، اور اس اللہ کے جو منزل تھی ان کی، اس کے لیے جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے، جو فدویت کا جذبہ ہے، وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی منزل کی بات نہیں کی تھی، ابھی راستے کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے منزل تک پہنچنے کا جو ہے نا اپنے لیے جو 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 جس لگانی تھی، جو ان کو جمپ لگانا تھا، جو وہ انہوں نے لگا ڈالا۔ اور اس کے بعد جو اس کے تقاضے تھے وہ بھی بیان کر ڈالے۔ وہ تقاضے کیا تھے؟ آمنا باللہ، ہم نہ صرف جو ہے نا مددگار بنے ہیں، بلکہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان تو وہ پہلے ہی لے آئے تھے، اس میں کیا پہلو ہے جو جہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہم لے آئے ہیں جس کا ہمیں اس وقت ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ہم سے اگر جو ہے نا وقت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مال کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ہم وہ مال لگانے کے لیے تیار ہیں، مال کھپانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سے جو ہے نا جان کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے نا اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اب پورے اتباع کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے خوش و حواس کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت جو کچھ بھی ہم سے ریکوائرڈ ہے، ہم اس کے لیے جو ہے نا جست لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات ہے جو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے گواہ بنایا ہے، واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے گواہ بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا ہے۔ اور کس چیز کا گواہ بنایا ہے؟ یہ کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ مسلم جو لفظ ہے، یہ پھر جو ہے نا کوئی نسلی مسلمان نہیں ہے، یہ یہاں پہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ ہم وہ حقیقتاً وہی مسلم ہیں، وہی مسلم ہیں جس کا ہمیں تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ بالکل اسی درجے کی چیز ہے یہاں پہ کہ وہ خود جو ہے نا اس چیز پہ، اس مقام پہ، اس مرتبے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں اس وقت جو سرنڈر کرنا ہے، اللہ نے جو ہمارے سامنے ایک تقاضا رکھ دیا ہے، ہم اس تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہم مکمل طور پہ جو ہے نا اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو شہادت کی بات کی گئی ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا دیکھ نہیں رہے، گواہ بنایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ جو وشہد ہے، یہ بھی ایک بڑا گہرا تھیم رکھتا ہے۔ یہ تھیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں جگہ جگہ جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن رسول گواہی دیں گے، اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے۔ یہ وہ والی گواہی ہے کہ جب وہ قیامت والے دن ہماری گواہی پیش ہوگی تو اس دن جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تو ہمیں اس دن جو ہے نا وہ مسلمون کے طور پہ جو ہے نا ہماری گواہی دینا، اللہ پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کی اس طرز میں گواہی دینا۔ یہ جو رسولوں کی گواہی ہوتی ہے، یہ ظاہر ہے اپنی امت کے لیے گواہی ہوتی ہے، یہ کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے بھی قبول کیا، کون سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کس درجے کا اسلام قبول کیا تھا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کی جو ہے نا ساری کیا وجہ تھی۔ یہ جو ہے نا یہ گواہی، یہ آگے سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، یہ پریکٹیکلی جو ہے نا ایک واحد مقام ہے جو رسول کی گواہی کا جو ہے نا مقام ہے، وہ سورہ مائدہ کے جو آخری حصہ ہے اس میں جا کے ہم دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام واقعی اپنی قوم پہ جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں۔ تو وہ جو موقع آتا ہے قیامت والے دن گواہی دینے کا، یہ اس گواہی سے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دن آئے تو ہمارے حق میں جو ہے نا گواہی دینا، ہم واقعتاً جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اور اس کے بعد ہم نے تمام راستے سے وہ پاٹ ڈالے تھے، تمام راستے جو ہے نا ہم طے کر لیے تھے، سفر طے کر لیا تھا، اور اس کے بعد ایک ہی جست میں ہم وہاں پہنچ گئے تھے جس کا ہمیں تقاضا کیا گیا۔ اور اس کے بعد بات محض اتنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو تھیم ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے رکھا ہے، یہ پیچھے آئے نمبر 19 میں بھی آ چکا ہے، اس میں بھی جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بات ہے وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے صحابہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جب اہل کتاب کے ساتھ یہاں بات چیت ہو رہی ہے اس وقت، یہاں فَإِنْ حَاجُّوكَ
फ़कुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबअन, यानी ये कि इनको बता दीजिए कि हम अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, अपनी पूरी शख्सियत को सरेंडर कर दिया है। ना सिर्फ मैंने कर दिया है बल्कि मेरे सहाबा ने भी सरेंडर कर दिया है। और इनसे कह दो वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीन अस्लमतुम, कि जिस तरह हम जो है ना इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह के सामने झुके हैं, क्या तुम भी झुकते हो? अगर तुम झुकते हो फ़क़द इह्तदौ, तो फिर तुम हदायत पा गए। तो ये थीम होता है, इसको भी साथ-साथ लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे पीछे जो गवाही थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की गवाही थी, और यहाँ पे जो है ना देखें तो कंपेयर करें, एक मुवाज़ना करें तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं वही बात कर रहे हैं जो पीछे जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है ना बात कर रहे हैं। तो ये यानी इन्होंने इस वक़्त जो है ना ये सूरत-ए-हाल है जिसका उन्होंने जो है ना वो जिस तरीके से कन्फ्रंट किया है और जिस बहादुरी और जिस जुर्रत के साथ जो है ना अपने ईमान का इज़हार किया है, वो यकीनन जो है ना काबिल तक़लीद है। और बात बस इतनी रही नहीं कही बल्कि उसको मज़ीद खोला है, रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबअना रसूल, और उसके बाद कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी नाज़िल हो रहा है, यानी इस इंजील की सूरत में नाज़िल हो रहा है, हम उस पे ईमान लाए हैं। ना सिर्फ ईमान लाए हैं बल्कि हमने रसूल की इत्तबा की है। रसूल की इत्तबा की है, ये बात जो है ये ज़ाहिर है पीछे भी आयत नंबर 31 में जो है ना गुज़र चुकी है। 31 में जो आयत थी वो अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे मुनाफ़िकीन को जो है ना यही बात कही जा रही है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, और यहाँ पे ये कि पैरवी की जाए और इत्तबा किया जाए और अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगी। और उसके बाद अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कहा गया था कि फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, और उससे पहले कुल अतीउल्लाह वर रसूल की बात कही गई थी। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल है कि हमने जो है, जो कुछ हमारे पास नाज़िल हो रहा है और हम उसकी भी पैरवी करते हैं, और अल्लाह के रसूल जो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनकी भी पैरवी करते हैं। ये अल्लाह की पैरवी करना और अल्लाह के रसूल की पैरवी करना, ये पिछली दफ़ा भी मैंने आपको जो है ना ये चीज़ वाज़ेह की गई थी कि जो बुनियादी तौर पे या अतीउल्लाह व अतीउर रसूल होता है, या आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबअना रसूल, ये बुनियादी तौर पे जब ये कहा जाता है कि हम ईमान ले आए अल्लाह पे या अल्लाह की उतारी हुई किताब पे ईमान ले आए और उसके बाद अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आए, तो ये एक तरह की तफसीरी वाव होती है। ये कि जो कुछ अल्लाह मुतालबा कर रहा है, वो मुतालबा जो किया जा रहा है उसकी अमली शक्ल रसूल पेश करते हैं। वो दीन क्या होता है, दीन पे अमल क्या होता है, वो रसूल की जो पैरवी होती है वो बुनियादी तौर पे अल्लाह ही की पैरवी होती है, अल्लाह ही के जो है ना इताअत होती है, अल्लाह ही की फरमाबरदारी होती है। तो वो ये बात है यहाँ पे ये ना ये लोग कह रहे हैं। उसके बाद कहा कि फक्तुबना मअ शाहिदीन, और ये कहा गया कि इसको लिख लिया जाए। सो आप हमें कहाँ, आप हमें उसकी गवाही देने वालों में लिख लें। अब यहाँ पे ये कि अपने रब को जो है ना ये सामने रख के दुआ करते हैं, और हम जो कुछ नाज़िल हो रहा है उस पे भी और रसूल पे भी जो कुछ है उसकी हम पैरवी कर रहे हैं, और अल्लाह के मुताबिक जो है ना अल्लाह की दुआ करते हुए कहते हैं कि आप हमें उन लोगों में से लिख लें जो वाक़ई शाहिदीन हैं। ये जो शाहिदीन यहाँ पे आया है, ये इनका एक्चुअल स्टेटस है। शाहिदीन क्या है? ये शहादत हक़ की ज़िम्मेदारी है। ये ये जिसको हम शहादत अलन्नास भी कहते हैं, इसको हम इमामत भी कहते हैं। ये कुरान मजीद मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे शाहिदीन, जो पीछे बात आई थी शाहिद की, वो मुख्तलिफ़ बात थी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो गवाह ठहराया था, वो क़यामत के हवाले से गवाह ठहराया था। और यहाँ पे जो बात कही जा रही है फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, ये बुनियादी तौर पे वो शहादत हक़ की ज़िम्मेदारी है। ये बनी इसराइल की असल ज़िम्मेदारी थी, और ज़िम्मेदारी से जिन्होंने मुँह मोड़ा है, असल में ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अब यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थोड़े से लोग हैं, बनी इसराइल के लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो रसूल के साथ खड़े होने की ज़िम्मेदारी होती है, वो जो शहादत हक़ की ज़िम्मेदारी होती है, हमने उसका हक़ अदा कर दिया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि शहादत हक़ का क्या मतलब है। यानी शहादत हक़ के जो मुख्तलिफ़ शेड हमारे सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ कलर हमारे सामने आते हैं, कुरान मजीद जिस तरीके से उनको उजागर कर रहा होता है, उनको अब्ज़ॉर्ब कर लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि दीन बेसिकली क्या तकाज़ा करता है, और इसके लिए हमें जो है ना कितनी अपनी क़ुव्वत, कितनी एनर्जी, कितना माल, कितना जो है ना जान, कितनी जो है ना अपनी तवानाइयाँ इसमें खर्च करनी
کرنی ہیں، اور یہ مثالیں ہوتی ہیں صحابہ کرام کی اور حواریین کی، یہاں پہ جیسے جو ہے نا ان کی مثال سامنے آ گئی ہے، اور یہ کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نکلے جو حقیقتاً جو ہے نا شہادت حق کی، جنہوں نے گواہی دی اور ہم رسول کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے وہ کام کر ڈالا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، یعنی یہ ایک پہلو تھا جو سامنے آ گیا، یعنی پہلو کیا تھا؟ پہلو یہ کہ جس سے جو ہے نا اس آیا کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ۔ یہ بات جو ہے، یہ بات آگے ظاہر ہے کہ یہ ایک فریق کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ۔ وہ فریق کون سا ہے؟ وہ حواری ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ ان کے انصار ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دوسرے فریق کی بات ہونی ہے، قرآن مجید تقابل میں جو ہے نا بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب دوسرا فریق کون ہے؟ منہم الکفر، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ یہاں پہ واضح کفر جو ہے نا تکذیب سامنے آ گئی ہے۔ اب ان کا رویہ جو ہے نا سامنے لایا جائے گا۔ وہ جو رویہ لایا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ مکرو و مکر اللہ، اور اس کے بعد وہ جو فریق مخالف ہے جو اصل میں بنی اسرائیل ہے، انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنا شروع کر دی۔ مکرو کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، یعنی بعض اوقات یہ مثبت معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، بعض اوقات منفی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مکرو ہے یہ منفی معنوں میں ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیریں کی۔ کس کے خلاف خفیہ تدبیریں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا خفیہ تدبیریں کی، اور اس کے بعد اس کی تدبیروں کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے بھی تدبیریں کی۔ تو جو اللہ کے لیے تدبیر کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ، یہ مثبت پہلو سے آیا ہے، یعنی اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کچھ یوں ہوگا کہ انہوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی خفیہ تدبیریں کی، یا انہوں نے ایک چال چلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ایک چال چلی۔ بعض اوقات یہ نیگیٹو کونوٹیشن اس کے اندر آ جاتا ہے، اس سے ہمیشہ جو ہے نا بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس اسلوب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک فریق کوئی کام کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے تو اس کا جو توڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لفظ وہی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ جو مکر کر رہے ہیں، وہ جو چالیں چل رہے ہیں، وہ جو خفیہ تدبیریں چل رہے ہیں، تو اب ان کا توڑ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہی لفظ استعمال کر کے، عربی زبان میں جیسا کہ اسلوب ہے وہی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس چیز کا توڑ ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ جو چالیں چل رہے تھے ان کا توڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہیا کیا ہے، اور وہ جو چالیں چل رہے تھے اس کا بیسیکلی ٹارگٹ کیا تھا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا وہ چالیں چلنا چاہتے تھے، وہ اس کو یہاں پہ نہیں بتایا۔ اس کو بتایا ہے سورہ النساء میں جا کے، جس میں جو ہے نا اوپر میں نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یعنی بنیادی طور پہ قتل کرنے کا جو ہے نا ان کا منصوبہ ہے، یہ جو قتل کرنے کا منصوبہ ہے یہی ان کی خفیہ تدبیر ہے، یہی ان کی خفیہ تدبیر ہے۔ یہ کسی طریقے سے اس رسول کے در پہ ہو گئے ہیں، وہ یہ کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو اصل ٹارگٹ ہے وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس قتل کرنے تک کے کیا سٹیپس تھے وہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن مجید کے اندر جو ہے نا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اس کو ہم جو موجودہ یعنی جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، جو انجیل کی 4 روایتیں جو ہمیں ملتی ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کی صورت میں، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو سمرائز کر دیا ہے استاد محترم نے یہ تدبر قرآن سے اس کو لے کے، اور میں بھی آپ کے سامنے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ یہ 857 جو حاشیہ ہے، یہ یعنی وہ کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چالیں چل رہے تھے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ان کی چالوں کے اندر موجود تھیں۔ سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ انہوں نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ بزرگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اسلاف کی روایات کو توڑ رہے ہیں، بزرگوں کی توہین اور تحقیر کر رہے ہیں، یعنی یہ اس طرح کے فتوے دے کے انہوں نے کیا کیا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا سکیں، وہ ماحول بنایا جا سکے جس کے بعد جو ہے نا ان کو قتل کرنے کے جو ہے نا وہ معاملہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ ایک پہلو تھا، اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے دوسرے صفحے پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے کچھ مخصوص آدمی ان کے پاس بھیجتے، اپنے علماء سے، اپنے جو اس وقت کے ان کے جید علماء تھے، بڑے بڑے جو علماء تھے ان کے پاس بھیجتے، اور وہ جا کے سوالات کرتے، وہ کچھ اس انداز سے، اس اینگل سے سوال کرتے کہ اس سے
جو ہے نا وہ کفر و ارتداد کے فتوے لگاتے کہ یہ شخص ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا، اس نے آباء و اجداد کی جو تعلیمات تھی اس کے خلاف جو ہے نا اس نے جو ہے نا بات کرنا شروع کر دی ہے، لوگوں کے اندر ایک نفرت کے جو ہے نا وہ یعنی جذبات پیدا کیے جائیں، باراگیختہ کیا جائے، لوگوں کے اندر ایک ماحول بنایا جائے تاکہ یہ شخص بتایا جائے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کے ظاہر ہے جو بڑے بڑے ان کے فقیہ تھے، بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، انہوں نے بڑی سرگرمی دکھائی اس چیز میں، تاکہ وہ جو وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کا وہ فتویٰ دیا جا سکے۔ یعنی یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ سامنے یہ رہنا چاہیے کہ اس وقت رومیوں کا اقتدار تھا، یعنی یہ سلیوری کا دور تھا، بنی اسرائیل کا سلیوری کا دور، یہ کہ یعنی روم اس وقت غالب تھے، روم حکمرانی کر رہے تھے، روم کے لوگ، اور جب وہ وہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے تو یہ جو ان کی رعایا کی کسی کیفیت تھی، یہ اس میں جو ہے نا ظاہرہ جی رہے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں یعنی انگریز آیا ہے ہندوستان میں، تو اس نے کیا کیا ہے، یہ کہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کچھ ایسی ریاستیں تھیں جو ریاستیں جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ وائس رائے کی جو ہے نا ریپرزینٹ کرتی تھیں، ان کو جو نواب ریاستیں تھیں، جس طرح حیدرآباد دکن ہے یا سوات ہے، جس طرح یا کوئٹہ کا علاقہ تھا اس طریقے سے، یا کشمیر تھا، تو یہ جو اسٹیٹ تھیں یعنی ہندوستان کے اندر انگریزوں کے زمانے میں، وہ کہ یہاں پہ ایک لوکل راجا ہوتا تھا، لوکل حکمران ہوتا تھا، لیکن وہ اصلاً جو ہے نا وہ حکمران اپنے وقت کا جو وائس رائے تھا ہندوستان کا، اسی کا جو ہے نا وہ اسی کو رپورٹ کرتا تھا، اسی کے ماتحت رہتا تھا۔ ایسی ہی صورتحال کچھ ان کے ہاں تھی، یعنی جب رومن امپائر ان کے ہاں تھی بنی اسرائیل کے ہاں، تو بنی اسرائیل کے کچھ علاقے جو تھے وہ ظاہر ہے براہ راست بھی رومن حکومت کے انڈر تھے، اور کچھ علاقے جو ہے نا ان کے مقامی حکمران بھی تھے، یعنی کن کے، یعنی انہی بنی اسرائیل کے مقامی حکمران بھی تھے۔ تو گویا کہ یہ ملی جلی سی کیفیت تھی، کچھ آبادیوں میں، کچھ بستیوں میں یعنی ان کے اپنے حکمران تھے، لیکن وہ حکمران کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ آزاد حکمران تھے، وہ بھی جو ہے نا رومن امپائر ہی کے جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کو رپورٹ کرتے تھے، انہی کو جو ہے نا انہی کے ماتحت تھے۔ تو یہ کہ جو ہے نا انہوں نے ایک یہ الزام عیسیٰ علیہ السلام پہ لگایا کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے، یہ یہاں تک جو ہے نا کہہ دیتا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، اور یہ گویا کہ اپنی قوم کو بغاوت پہ ابھار رہا ہے تاکہ ان کے اوپر یعنی ایک طرح کا اسٹیٹ سے بغاوت کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ اور جب وہ اس طریقے سے مقدمہ چلایا جا سکے تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یعنی بجائے اس کے کہ ہم قتل کریں، اس کو اسٹیٹ قتل کر دے، تو تاکہ حکومت کو بھی اس کے اندر انوالو کر لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا مواد میں مہیا کیا، پوری کمپین چلائی۔ یہ تیسرا پہلو تھا۔ چوتھا پہلو یہ تھا کہ جو منافقین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو بھی برگلایا، ان کو بھی کوشش کی، اور تاکہ جو ہے نا ان کی موومنٹ پہ نظر رکھی جا سکے، تاکہ ان کی مخبری کی جا سکے۔ اور ظاہر ہے یعنی ان میں سے ایک جو بڑے مشہور ہوئے ہیں جن کو یہودا کہا جاتا ہے، اس نے ایک سٹیج پہ ظاہر ہے مخبری کی ہے آخری مرحلے پہ، اور وہ کیسے گرفتار ہوا ہے، خود گرفتار ہو گیا تھا، اس کو آگے چل کے ظاہر ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ چار پہلو ہیں جو گریجولی آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھے ہیں، اور وہ یعنی کہ کیا ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم، یہ کہ قتل کے درپے ان کے ہو گئے، اور ان کو اپنی تئیں جو ہے نا وہ قتل یعنی انہوں نے کر ڈالا۔ یہ وہ فریب ہے ان کا، یہ وہ چالیں ہیں جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے چال چلی، یہ تو واضح یعنی جو نمبر 4 تھا نیچے جو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ نے کیا چال چلی، اللہ نے چال چلی کہ وہی شخص جو ظاہر ہے جو مخفی کر رہا تھا، اسی شخص کو جو ہے نا اس کو شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا گیا یعنی یہ کہ انہوں نے یعنی تسلیب کیا، انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، اور وہ ظاہر ہے اسی شخص کے ساتھ ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی چال کا جو ہے نا یہ پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تدبیر کا پہلو ہے۔ یہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے، یہ ان کے ساتھ کی ہے، جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ کی ہے، ان کی تدبیروں کا توڑ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل اسلام تھے، حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ کیا، وہ آگے چل کے ظاہر بھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی بہترین تدبیر کرنے والی ہے، سب تدبیر کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر جو ہے نا اس کی تدبیریں ہوا کرتی ہیں، یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اب یہ کہ اب مسلمان جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے، جس مرحلے
مرحلے میں آخری یعنی جس میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کسی قوم کے لیے، تو اس وقت کیا صورتحال درپیش ہوتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ہمیں سب واقعات سے معلوم ہے کہ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، رسول کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور رسول کے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے علیحدہ کرنے کا، یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے جب ان رسول اور رسول کے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جدا کیا گیا، وہ ایک کشتی میں بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد پیچھے عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہے، کہا گیا کہ صبح جلدی جلدی جو ہے نا اس علاقے سے نکل جائیے گا، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے لیجیے گا، لیکن اپنے ساتھ جو ہے نا اپنی بیوی کو نہ لے کے جائیے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نا اہل ایمان کو، رسول کو علیحدہ کر کے بچا لیا جاتا ہے، اور پیچھے گند رہ جاتا ہے اس کو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہے، یہ آخری مرحلہ ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ جو آخری مرحلہ آ گیا ہے تو اس وقت رسول کے ساتھ کیا کیا جائے گا، رسول کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ بات ہے یہاں پہ اب جو ہے نا بیان کرنی ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا الیہ، یعنی اس مرحلے میں جو ہے نا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مرحلہ اب آ گیا ہے، مرحلہ درپیش ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے، کیا کہا ہے کہ میں تمہیں وفات دوں گا۔ یعنی یہ جو پلان ہے، یعنی ایک پلان تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جو منکرین تھے، جو جنہوں نے تکذیب کر دی، وہ پلان اپنی جگہ ظاہر ہے، وہ یعنی پیچھے ہم نے دیکھ لیا۔ اب ان اہل ایمان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس رسول کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی اس آخری مرحلے میں قوم کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے، رسول کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے، رسول کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول کے بارے میں پہلے اس کو جو ہے نا زیر بحث یعنی قرآن مجید لے آیا ہے، اور یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تمہیں وفات دوں گا، وفات دوں گا ورافیو کا الیہ، اور اس کے بعد تجھے میں اپنی طرف جو ہے نا لے آؤں گا، اٹھا لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ میں اس کو پوری آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک لفظ پہ پھر جو ہے نا یعنی اس کو دیکھ لیں گے۔ اور میں اٹھا لوں گا، اس کے بعد ہے وہ مطہر کا، میں تجھے پاک کروں گا، پاکیزہ کروں گا، اور کن سے پاکیزہ کروں گا؟ یہ کہا گیا کہ من الذین کفروا، ہاں تمہیں میں پاکیزہ کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجائل الذین اتبعوک، اور اس کے بعد جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو میں بنا دوں گا، کیا بنا دوں گا؟ فوق الذین کفروا، یعنی ان پہ غالب کر دوں گا۔ کن پہ غالب کر دوں گا؟ جنہوں نے جو ہے نا کفر کیا ہے، جنہوں نے تکذیب کر دی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا میں ان کو غلبہ دیے رکھوں گا۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے کہ یعنی یہ ساری صورتحال کیا ہے۔ جب ہم ایک نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں، یعنی پہلے سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم تعویل کرتے ہیں۔ یعنی تعویل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے ایک پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہے، اور جب ہم قرآن مجید کے پاس آتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم اس کے اندر منطق ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ چیز اچیو کی جا سکے جو چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو منطق ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر ڈالنا، یہ انتہائی خطرناک جو نظارہ گیم ہوتی ہے۔ پہلے سے جو ہے نا آپ کا ذہن تیار ہوتا ہے، اس ذہن کے مطابق جو ہے نا آپ اپنی چیزیں جو ہے نا مینیپولیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم تعویل کہتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے نا آپ نے قرآن مجید کے اپنے الفاظ کو دیکھنا ہے، محض الفاظ کو دیکھنا ہے، کوئی ذہن بنا کے قرآن پاک کے پاس نہیں آنا، یعنی قرآن پاک کے پاس آتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کر کے آئیں۔ جو کچھ الفاظ کہتے ہیں، جو کچھ الفاظ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا قبول کیا جائے، اس کے اندر کسی طرح کی لاجک ڈالی جائے، اس کے اندر کسی طرح کی منطق ڈالی جائے، یہ انتہائی خطرناک جو ہے ظاہر معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بڑے امپورٹنٹ جو ہے نا یہ الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ کہ آپ کو وفات دوں گا، متوفی کا ورافیو کا، یہ جو متوفی اور رافع کا جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ عام عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ جب بھی جو ہے نا فاعل یعنی کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا فرشتے ہوں، یعنی فاعل سبجیکٹ جو ہے وہ یا اللہ ہو یا فرشتے ہوں، اور ساتھ وفات کا معاملہ ہو، اور وفات کسی انسان کو دینی ہو، تو اس کا عربی زبان کے اندر ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں متوفی کا یا توفع کا جو لفظ بولیں گے، وہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اس کے کوئی 10 معنی نہیں ہوتے۔ یعنی ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ
یہ وفات جو ہے یہ مارنا ہے، یعنی موت دینا ہے، یعنی روح قبض کر لینا ہے۔ یہ جو روح قبض کر لینا ہے اسی کی تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، موقع محل کے اندر ہم بات کرتے ہیں، یعنی اردو زبان کے اندر بھی ہم بے شمار الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، جیسے موت کا لفظ ہے، جیسے انتقال کر جانا ہے، جیسے جو ہے نا وفات پا جانا ہے، جیسے جو ہے نا اٹھا لینا ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم بھی اس اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے، تو اس کا مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے، یہی کہ وفات دے دی گئی ان کو جو ہے نا موت دے دی گئی۔ یہ چیزیں ہم جو ہے نا اردو زبان میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے عربی زبان کے اندر بھی جو ہے نا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب لاہور سے کراچی، یعنی میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، بڑا سادہ سا لفظ ہے، بڑا سادہ سا جملہ ہے۔ جب میں یہ لفظ بولوں گا تو اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوگا، ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، یعنی انتقال کر گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ ظاہر ہے موت سے متعلقہ بات ہو رہی ہے۔ جب میں یہ کہوں گا کہ وہ لاہور سے کراچی انتقال کر گئے ہیں تو گو کہ یہ مشکل ایکسپریشن ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز موت نہیں ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ وہ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے ہیں۔ یعنی موقع اور محل ہوتا ہے، یعنی الفاظ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو لفظ موت ہے اس کے بارے میں بھی ہم موقع محل دیکھتے ہیں، ہم روزانہ جو ہے نا صبح دعا مانگتے ہیں اللہ بسمی کا موت واحیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ظاہر روزانہ مر رہے ہیں یا روزانہ جی رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرنا ہے، موت کا جو لفظ استعمال ہوا یہ نیند ہی کے لیے تو استعمال ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے جو ہے نا مرتے ہیں اور اللہ کے نام سے جیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رات سوئے تھے تو یہ ایک طرح کی موت تھی، اور جب ہم صبح اٹھے ہیں زندگی دوبارہ ملی ہے تو یہ ایک طرح کی زندگی ہے۔ موت کے لیے بھی جو ہے نا ہم یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، موقع محل بتا دیتا ہے کہ یہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح اور بھی مسائل جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ جو وفات کا یہاں پہ توفع کا جو معنی ہے وہ موت ہی کا معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔ اس کی یعنی یہ کہ ان کو موت دے دی جائے، اور کیا یہ قرآن مجید کا یہ صرف انہی کے ساتھ جو ہے نا متعلقہ معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اصولی طور پہ ایک دوسری جگہ پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں سورہ یونس میں، یہ میں نے اوپر حوالہ دیا، آیت نمبر 46 ہے، اس کو جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو ہم دیکھیں جو آیا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے رسول کا قانون بیان ہو رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بنایا، یعنی کہ رسول بھیجا ہے، اور جب وہ رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انتہائی عدل کے ساتھ جو ہے نا انصاف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر قیامت یعنی برپا کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم جو ہے نا یہ جو آیا ہے اس سے پہلے والی آیا کو دیکھیں، اس کے اندر کیا چیز جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم کے اندر بھی ایک عذاب آنے والا ہے۔ یہ عذاب کب آئے گا وہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور بڑی اصولی سی بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو کچھ ہم تمہیں وعدیں سنا رہے ہیں، عذاب کی وعدیں سنا رہے ہیں، وہ ہمیں تمہیں اس دنیا کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں، دنیا کے اندر کہ تم زندہ ہو اور تمہاری زندگی کے ہوتے ہوئے جو ہے نا تمہیں دکھا سکتے ہیں، یا ہم کیا کریں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ او نتوفینک فالینا مرجعہم، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وفات دیں گے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسولوں کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہے، ان کی قوموں کا معاملہ ہے، وہ دو ہی صورتوں میں آتا ہے۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ یا رسول کی زندگی میں آ جاتا ہے، رسول کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے آ جاتا ہے، یہ جو لفظ بولا ہے نا نورینہ کا، ہم آپ کو دکھا دیں گے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ ہو جائے گا، یعنی تمہاری زندگی میں یہ معاملہ ہو جائے گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ یہ ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ دوسرا پہلو یہ رکھا جا رہا ہے کہ یا ہم جو ہے نا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہیں ہم وفات دے دیں، نہ توفینہ کا، تمہیں ہم وفات دے دیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے نا توفع کا استعمال کیا گیا ہے، کہ ہم تمہیں وفات دے دیں اور اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو ہے نا عذاب بھیجیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ بڑا واضح ہو گیا کہ بنیادی طور پہ رسول کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ان کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، یا جو ہے نا انہیں وفات دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد عذاب آ سکتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो पहला मामला हुआ है। असूली तौर पे उनको बता दिया गया था कि ये तुम्हारे इनमें से कोई एक मामला होना है, लेकिन उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है? उनके साथ जो एक्चुअली हुआ है वो हमें मालूम है कि वो मामला कुछ इस तरह हुआ है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने हिजरत की है, हिजरत करने के बाद उन्होंने स्टेट बनाई है और उसके बाद जो है ना वो जो अज़ाब का मामला है वो दुनिया के अंदर अज़ाब बरपा हुआ है। लेकिन अगर उनको जो है ना जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हें वफ़ात दे दी जाती और उसके बाद जो है ना मुशरिकीन मक्का पे अज़ाब आता, ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो यानी ये कि ये दोनों रास्ते बता दिए गए कि रसूल की ज़िंदगी में भी अज़ाब आ सकता है, रसूल के बाद भी अज़ाब, रसूल की यानी वफ़ात दिए जाने के बाद भी अज़ाब आ सकता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला हुआ है या बाकी रसूलों के साथ जो कुछ हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर अज़ाब आ रहे हैं। एक वाहिद मिसाल है जो ज़ाहिर है कि यहाँ पे मुश्तबह बन गई वो मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है। वो कौन-सी मिसाल है? जैसा कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि या हम आपको वफ़ात देंगे, फिर इनके ऊपर अज़ाब आएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यही मामला हुआ है कि उनको वफ़ात दी गई है और उसके बाद उस कौम के ऊपर अज़ाब आया है। ये ज़ाहिर है कि दूसरी एग्ज़ाम्पल है कुरान मजीद के अंदर। तो यहाँ पे मुतवफ़्फ़ी का जो है ना ज़ाहिर है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला था, कुछ उसी तरह का जो है ना यहाँ पे मामला है। यानी ये कि ये जैसा कि कहा कि ये जो दोनों अल्फ़ाज़ हैं, इंतहाई सादा अल्फ़ाज़ हैं, कोई मुश्किल अल्फ़ाज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है ना हम ये कहें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसके आइज़ा और अक़रबा आए और वो जो है ना वहाँ पे जो लाश पड़ी थी उसको उठा के लेके चले गए। या मैदान जंग हो, मैदान जंग के हम ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई सिपाही मारा गया, सिपाही को अब उठाने के लिए उसके जो करीबी जो बाकी सिपाही थे वो आए और वो अपने साथी शहीद को उठा के लेके चले गए। कुछ इसी तरह का जो है ना यहाँ पे बात हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ इससे मफ़हूम नहीं है। वो ये कि उसके बाद ये कि मुतवफ़्फ़ी का हम आपको वफ़ात देंगे और उसके बाद हम आपको उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? ये वजह जो है ना हमें मालूम है, ज़ाहिर है कि पीछे उन्होंने चालें चल रहे थे। वो किसी तरह भी जो है ना मुतमईन नहीं होना चाहते थे कि इनको मौत के अलावा जो है ना मामला किया जा सके। मौत के अलावा कोई मामला किया जा सके वो यानी इनको कत्ल करने के दर पे थे। इससे पहले पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को और उनके जो है ना बेटे को जैसा कि हम ज़ाहिर है हमें जानते हैं कि उनको हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को जो है ना वो कत्ल कर चुके थे। वो पैगंबर थे, पैगंबर की ज़ात को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन रसूल की ज़ात को ज़ाहिर है कत्ल नहीं किया जा सकता। ये हमें कुरान मजीद के अंदर जगह-जगह जो है ना मालूम होता है कि रसूल की ज़ात को ना सिर्फ़ कत्ल नहीं किया जा सकता बल्कि उनके जिस्म को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ख़्वाह वो इनकी ज़िंदगी के अंदर हो या उनकी जो है चले जाने के बाद हो। कौम उनको जो जो उनकी मुतल्लका कौम होती है, वो किसी तौर पे जो है ना उनके दर पे नहीं हो सकती। तो ये जो पहलू है कि उनके दर पे नहीं हो सकती, वो उस पहलू को यहाँ पे नुमायाँ किया है कि हम अब आपको मौत दे लेंगे। ऐसा ना हो कि जो है ना मौत देने के बाद भी तुम्हारे जिस्म के साथ जो है ना ये कोई बदतमीज़ी करें, बदसलूकी करें। हम उससे भी जो है ना आपको महफ़ूज़ रखेंगे और उससे महफ़ूज़ रखेंगे, हम आपको उठा लेंगे। यानी मौत देंगे, उठा लेंगे। उसके बाद ये कहा है कि हम आपको ले जाएँगे। कहाँ ले जाएँगे? यहाँ पे यही कहा गया है कि इलैया अपनी तरफ ले जाऊँगा। लेकिन ये जो इलैया है, अपनी तरफ ले जाऊँगा, ये कोई इतना मुश्किल और पेचीदा जो है ना मामला नहीं है। ये भी जो है ना कुरान मजीद के अंदर जगह-जगह इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। ये मैं आपके सामने एक मिसाल जो है ना वो रखता हूँ। ये मिसाल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। जब वो अपने इलाके से निकलते हैं और निकलने के बाद हमें पता है कि हिजरत करके जो है ना वो फ़लस्तीन के इलाके में आ जाते हैं, उसके बाद मक्का में एक अरसा रहते हैं। तो जब अपने इलाके से निकलते हैं, तो वो कहते हैं वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। तो ये इला रब्बी यानी ये साथ वाज़ेह हो गया कि यानी अपने रब की तरफ जो है ना हिजरत करने वाला हूँ। अब ये हिजरत करना जो है, क्या मर जाना है? नहीं, अंडरस्टूड है कि हिजरत करने से मुराद यहाँ पे कौन-सी हिजरत है? वही हिजरत जो फ़लस्तीन में जो है उन्होंने की है या मक्का में चले गए हैं, ये उसी हिजरत की बात हो रही है। इसके अलावा कोई और हिजरत की बात यहाँ पे नहीं हो रही। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे भी इला रब्बी का लफ़्ज़ आ गया है कि मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। तो ये ज़ाहिर है अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, यानी हिजरत जब की जाती है, पैगंबर और रसूल हिजरत करते हैं, किसी इलाके की तरफ हिजरत करते हैं। ऐसे ही जब जो है ना जहाँ पे राफ़ियों का लफ़्ज़ इस्तेमाल आया है, इस्तेमाल हुआ है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात उनको उठा के लेके चली गई। अब वो कहाँ चले गई? हमें इससे जो है ना कोई नहीं गरज होनी चाहिए क्योंकि कुरान मजीद ने इसको नहीं खोला तो हम उसको क्यों खोलें। लेकिन हकीकतन यही बात यही है कि ज़ाहिर है उनको वफ़ात दी गई, यानी उनको वफ़ात दी गई और उसके बाद ये कि उनको उठा लिया गया। उसके बाद अगला लफ़्ज़ है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू। मैं आपको अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही है कि मैं आपको पाक करूँगी उन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया है।
यहाँ पे जो जितने भी फ़ेल के साथ, यानी असल में ये फ़ेल के जुमले हैं, लेकिन ये इस्म की सूरत में आ रहे हैं। मुतवफ़्फ़ी, यानी मुतवफ़्फ़ी कि मैं आपको वफ़ात दूँगा, राफ़िउ का मैं आपको उठा लूँगा, मुतहिरु का मैं आपको पाक करूँगा। ये जो इस्म के जुमले, यानी इस तरह फ़ेल जो है इस्म में ढल के आता है, तो इसमें एक तरह का जो है ना वो फ़ैसला होता है। तो यहाँ गोया कि अल्लाह ताला की ज़ात एक एहतमाम के साथ जो है ना फ़ैसला अपना सुना रही है कि मैं, मेरा फ़ैसला ये है कि मैं तुम्हें वफ़ात दूँगा, मैं तुम्हें उठा लूँगा, मैं तुम्हें पाक करूँगा। अब ये जो पाक करना है, ये भी ज़हर है, इसको भी हमने समझना है, ये क्या है? ये भी हमें कुरान मजीद के अंदर से पता चलता है। ये जो लफ़्ज़ यानी तहारत का लफ़्ज़ है, पाकीज़गी का लफ़्ज़ है, आम सा लफ़्ज़ है, यानी तहारत पाकीज़गी हम इसे माना समझते हैं। ये जो तज़किया किया जाता है, तज़किया इंसानों का तज़किया होता है, हमें मालूम है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर जो बुराइयाँ हैं या मनफ़ी पहलू हैं, उनसे अपने आप को पाक कर लिया जाए, काट-छाँट कर ली जाए, एक डिसिप्लिन में जो है अपने आप को डाल लिया जाए। अल्लाह की रज़ा जो मंशा है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी जाए, उसको हम तज़किया कहते हैं। समटाइम्स हम उसके लिए ये तत्हीर का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तत्हीर का जो लफ़्ज़ है, ये एक पहलू से भी, एक और पहलू से भी कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी ज़ाहिर है कि मिसाल, नुमायाँ मिसाल यहाँ पे भी आपके सामने आ रही है। ये तत्हीर का पहलू क्या है, ये हम बार-बार कहते हैं और उस्ताद मोहतरम ने इसको बतौर इस्तिलाह लिया है। यानी एक वो चीज़ होती है जो कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है और उससे हम जो एक काम हो रहा है, एक प्रोसेस यानी हमारे सामने, आँखों के सामने हो रहा है, उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने इसको नाम दिया है तत्हीर का पहलू। ये तत्हीर का पहलू क्या होता है? यानी कि जो इस्लाम कबूल करते हैं, रसूल के साथी बनते हैं, उनको भी एक प्रोसेस से गुज़ारा जाता है और जो मुखालिफिन होते हैं, उनको भी एक प्रोसेस से गुज़ारा जाता है। जो जो इस्लाम कबूल करते हैं, उनकी तत्हीर की जाती है, उनकी तत्हीर की जाती है और उनको उस मनसब और मर्तबे तक पहुँचाया जाता है, जिसमें ज़ाहिर है कि जो दुनिया के अंदर क़यामत बर्पा होनी है, उसमें देखा जाता है कि साबिक़ुल अव्वलून कौन से लोग हैं, रसूल किस मुकाम पे खुद खड़े हैं या दरमियाने दर्जे के मुसलमान कहाँ खड़े हैं या जो है ना कमज़ोर मुसलमान कहाँ खड़े हैं या मुनाफ़िकीन जो है ना वो कहाँ पे खड़े हैं। इन सबको अलग-अलग कर दिया जाता है। इसको हम तत्हीर कहते हैं। इसी को हम जो है ना ये इस्तिलाह बोलते हैं। तो ये जो तत्हीर का पहलू है, रसूल की तत्हीर का पहलू है, ये ये वो पहलू है, ये यहाँ पे बयान किया जा रहा है। जो बिल्कुल मुखालिफ खड़े होते हैं, जो अनाद और दुश्मनी पे खड़े होते हैं, जो हसद पे खड़े होते हैं, जो इस दावत को रिजेक्ट कर देते हैं, जो रसूल की तकज़ीब कर देते हैं, वो नजस पे खड़े होते हैं। ये जो नजस का लफ़्ज़ मैंने बोला है, ऊपर अगर आप देखें तो मैंने इसका हवाला दिया है। ये सूरह तौबा से जो है ना इसका हवाला दिया है और ये बड़ी अहम मिसाल हमारे सामने बन जाती है। ये मिसाल क्या है जो सूरह तौबा के हवाले से है, वो ये कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। और ये बताया गया कि जो मुशरिक हैं जब इनको डिक्लेयर कर दिया गया, यानी डिक्लेयर कर दिया गया, ये आखिरी स्टेज होती है जिसमें जाके ये बता दिया जाता है कि अब जो क़यामत दुनिया में लगनी है वो लग चुकी है और जो आखिरी लफ्ज़ इनके लिए बोला जा सकता है वो नजस का पहलू होता है। ये नजस जो होती है, नजासत होती है, ये वही नजासत है जो ज़ाहिरी तौर पे जिस्म पे लगती है, यानी अपना ही पखाना, अपना ही पेशाब जो है ना जिस्म पे लग जाए तो हम ये कहते हैं ये ज़ाहिरी नजासत है। कोई किसी शख्स के ऊपर ये ज़ाहिरी निजासत लगी हो तो हमें कराहत महसूस होती है। हम उससे दूर हट जाते हैं, हम उससे अलहदा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इसको साफ़ करो, यानी ये ज़ाहिरी निजासत की बात होती है। एक निजासत इख़्लाक़ी निजासत होती है, ये ज़ाहिरी निजासत नहीं होती। इख़्लाक़ी निजासत क्या होती है? कोई गबन करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई धोखा देता है, तो गोया कि उसने अपने अख़्लाक़ को जो है ना गलाज़त में अपने आप को लथड़ लिया है। यानी ये जो अख़लाक़ी तौर पे यानी इंसान यानी गलाज़त पे खड़ा हो जाता है, तो वो इख़्लाक़ी पहलू होता है जो सामने आता है। और एक नजस का वो पहलू होता है कि रसूल ने एक दावत दी, उसके नतीजे में लोगों ने जो है जिन्होंने कबूल करना था इस्लाम कबूल कर लिया। आखिरी मरहला आ गया जिसमें कुछ लोगों ने तकज़ीब कर डाली, जिन लोगों ने तकज़ीब कर डाली उन्होंने आखिरी दर्जे की तकज़ीब कर डाली है। यानी आखिरी दर्जे की तकज़ीब कर डाली, यानी उनकी बात को समझ गए और समझने के बाद अनाद, दुश्मनी और हठधर्मी है का रवैया उन्होंने इख्तियार कर लिया है, तासुब का रवैया इख्तियार कर लिया है। ये अनाद, हठधर्मी, दुश्मनी और ये तासुब, ये सारे के सारे नजस के पहलू हैं। यानी ये अखलाकी तौर पे जब एक रसूल की दावत को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो जो लोग हैं वो इस नजस में मुलव्वस हो जाते हैं। तो जब फिर उसके बाद जो नजस लोग होते हैं, ये एक यूँ कह लें गंद का एक ढेर होता है। इस ढेर को फिर ज़ाहिर आग लगा दी जाती है। इस ढेर का खात्मा कर
कर दिया जाता है, इस ढेर को दुनिया के अंदर कला कमा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो फरीक होता है वो पाक फरीक होता है, वो जिनका तज़किया हो चुका होता है। हमें मालूम है क़यामत वाले दिन जिनका तज़किया होगा वही जन्नत में जाएंगे, और दुनिया के अंदर जब जो है ना क़यामत लगती है तो उन वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी तत्हीर हो जाती है। तत्हीर हो जाती है तो यहाँ पे जो है ना उस तत्हीर का पहलू है, ये यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि हम ये लोग जो गंद की इस वक्त जो गठरी बने हुए हैं इनको अलहदा कर देंगे, इनको अलहदा कर देंगे और आपको अलहदा कर देंगे। और आपको अलहदा करेंगे इनसे, किनसे अलहदा करेंगे? जिन्होंने कुफर किया है। किन लोगों ने कुफर किया है? ये तो हमें मालूम है कि अल्लाज़ीना कफरू, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको आया 54 में कहा गया था कि वो मकरू व मकर अल्लाह, और इन्हीं के बारे में जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले महसूस कर लिया था। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, बनी इसराइल के लोग हैं जिनके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कुफ्र यानी महसूस किया, और उन्हीं के बारे में ज़ाहिर है यहाँ पे बात हो रही है कि जिन्होंने कुफ्र किया है उनको हम जुदा कर लेंगे, आपसे जुदा कर लेंगे। यहाँ पे एक और पहलू है जो आपके सामने रहना चाहिए। रसूल की तत्हीर हो गई है, रसूल को जुदा कर दिया गया है। तो अब अगला जो मरहला है कि रसूल के जो साथी हैं, ज़ाहिर है वो भी बड़े आला मकाम पे खड़े हैं, उनके साथ क्या मामला किया जाएगा? यानी अभी रसूल की तत्हीर हो गई, रसूल को जुदा कर दिया गया, जो नजस में मुलव्वस लोग हैं, दूसरा फरीक है, वो यानी ज़ाहिर है वो भी मौजूद अब अपना वजूद रख रहा है, और जो हवारी हैं, जो अंसार हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी अपने वजूद रख रहे हैं। यहाँ पे रसूल को पहले कदम पे अलहदा किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन जो हवारी हैं वो तो ज़ाहिर है इसी नजस में मुलव्वस लोगों के दरमियान है, अभी तक उनके दरमियान है। अब उनके बारे में तबसरा किया जाएगा, उनके बारे में फैसला सुनाया जाएगा। ये यानी जिस तरीके से ये फ्लो है वो भी ज़ाहिर आप लोगों के सामने रहना चाहिए। यानी अभी एक फरीक की तत्हीर हुई है, वो फरीक है रसूल की ज़ात है खुद, और दूसरे फरीक की अभी तत्हीर होना बाकी है। वो जो जुदा करना है, वो जुदा करने का पहलू अभी यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि अब वो लोग जो रसूल के साथी हैं उनके साथ अब हम क्या करेंगे। उनको बताया जा रहा है कि ये तो हमें मालूम है कि जो रसूल के साथी होते हैं, रसूल होते हैं, उनको कामयाबी और कामरानी के जो है ना, यानी जब दुनिया में क़यामत लगती है तो वो कामयाबी और कामरानी के साथ हमकिनार किया जाता है। यानी जब सहाबा इकराम के साथ मामला हुआ, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ, सूरह अन-निसा में जाके हम पढ़ेंगे वो क्या मामला था, उनको क्या कामयाबी और कामरानी दी गई। उनको बताया गया तुम्हें एक बहुत बड़ी एम्पायर देने वाले हैं, तुम्हें हम बहुत बड़ी हुकूमत देने वाले हैं। ये कामयाबी और कामरानी जो रसूल के साथी हैं वो हर दौर में मिलती रही है, वो किसी न किसी तरह में हमारे सामने आती रही है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं उनके लिए कामयाबी और कामरानी का जो ऐलान किया गया है, वो ऐलान है जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि अब हम उन लोगों को जिन्होंने आपकी पैरवी की, उनको हम गालिब रखेंगे। फ़ौक़ का मतलब होता है कि ऊपर रखेंगे। किन के ऊपर रखेंगे? उनके ऊपर रखेंगे जिन्होंने कुफ़र किया है। यहाँ लफ़्ज़ कुफ़र जो है वो बार-बार आ रहा है, कम यानी हम इसको तकाबल के तरीके से पढ़ लें। यानी ये कि अब तकाबल में दूसरे जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? वो हवारियून हैं, वो सहाबा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं वो हैं, जो अहले ईमान हैं वो हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कफरू, जो इस नजस की जो गलाज़त की गठरी बन चुके हैं वो लोग हैं। और उनके हवाले से बात कही जा रही है कि हम उन लोगों को जिन्होंने आपकी पैरवी की उनको हम ऊपर रखेंगे, उनको हम ऊपर रखेंगे। किन के ऊपर रखेंगे? इन्हीं यानी बनी इसराइल के ऊपर रखेंगे। और ये कब तक रखेंगे, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक जो है ना ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये इसको फिर से हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये कि इनका गलबा रहेगा, इन मुनकरों पर गलबा रहेगा और क़यामत के दिन तक रहेगा। ये जो दावा है कि ये क़यामत के दिन तक रहेगा, ये जब कुरान नाज़िल हो रहा है तो उससे पहले 500 साढ़े 500 तकरीबन 600 साल का जो है ना दौरानिया एक वक़्त गुज़र चुका है। उसके बाद 1400 साल हो चुके हैं। अब 2000 साल जो है ना कोई मामूली अरसा नहीं है। इस पूरे अरसे में देखें तो ये ईसाईयत जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं, वही इन पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अब भी अगर जो है ना मौजूदा सूरत-ए-हाल जो हमारे सामने है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये असल में ये इन्हीं ईसाइयों के दम पे ये जी रहे हैं, वरना जो है ना इनकी हुकूमत एक दिन के लिए भी जो है ना कायम नहीं हो सकती। ये कि ये वाला जो है मामला, ये कि मैं इनको गलबा दिए रखूँगा और क़यामत दिन के तक जो है ना गलबा दिए रखूँगा, ये स्टेटमेंट जो है कुरान की हक़ानियत को वाज़ह करती है। इस तरह की स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कुरान मजीद के अंदर जो ना रब अल्लाह
کی ذات جو ہے نا کیسے کلام کرتی ہے، کیسے بولتی ہے، کیسے اپنے فیصلے سناتی ہے، اور کیسے دنیا میں جو ہے نا یعنی وہ عمل ان پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ پہلو ہے جو ظاہر ہے ہمارے ایمان کو اور آگے بڑھا دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے پچھلے 2000 سال میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے جو ہے نا یہ ان پہ قبضہ دیا رکھوں گا، یہ جو پہلو ہے قبضہ دیے رکھوں گا، اور یعنی ان پہ ان کو غالب کیے رکھوں گا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے رسولوں کے دور میں دو طرح کی سزائیں آتی ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ قوم کا پوری کی پوری قوم کا استحصال کر دیا جاتا ہے، ان کی قوم کا پوری کی پوری قوم کا جو ہے نا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، ان کو جینے نہیں دیا جاتا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس قوم کو مارا نہیں جاتا بلکہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے آخری دور میں جب قیامت کا جو ہے نا اعلان کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے زندگی اب ختم ہو چکی، مشرکین مکہ کے لیے۔ لیکن جو اس وقت اہل کتاب تھے اور ان کے لیے حکم دیا گیا، یہ سورہ توبہ میں ہے، دوسرے صفحے کی طرف دیکھیں تو آیت نمبر 29 ہے، اس میں پھر میں آپ کو جو ہے نا لے جاتا ہوں۔ جو ان پہ سزا دی گئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ سزا یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کریں گے، اوت الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی یعنی نصارہ ہیں، اور ظاہر ہے یہ یہودی ہیں، یہ کیا کریں گے جو اس دور کے ظاہر ہے ان کے، یہ یہاں پہ اب جزیہ دے کے زندہ رہ سکتے ہیں، مغلوبیت کی زندگی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ ذلت کی زندگی ظاہر ہے اس طرح گزاریں گے۔ وہم صاغرون کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ کہ یہ الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ کہ اب اس یہاں پہ اس حکومت کے تحت ماتحت ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی دو پہلو ہیں جو عذاب کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ قوم کا خاتمہ نہیں کیا، بعض اوقات یہ بھی کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ان کو زندہ رکھا جائے گا لیکن ان کو مغلوبیت کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ مغلوبیت کا عذاب قیامت تک کے لیے دیا جائے گا۔ یہ جو پہلو ہے بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اس کے جو ایک فریز استعمال ہوئی ہے الی یوم القیامہ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہ یہ جو یہ جو اللہ کی سنت ہے یعنی عذاب دینے کی، اس کا بھی میں نے اوپر حوالہ دیا ہے، مجادلہ سورہ مجادلہ میں آتا ہے، اور اس کی 21 جو ہے نا آیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیشہ غالب رہے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے نا مغلوب نہیں رہے۔ تو یہ جو اللہ کی سنت ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اس کا ظہور جو ہے نا سامنے ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے اس کو ظاہر ہے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن یہ کب تک جو ہے نا یہ جو پنشمنٹ ہے یہ جاری و ساری رہے گی، اس کے لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن تک رہے گی۔ اس کے اندر علاج لفظ آیا ہے، تک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا جو اس کے بعد جو نون ہوتا ہے جیسے یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کیا اس کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تک جو ہے نا غالب رہیں گے، کیا اس سے مراد قیامت ہے یا قیامت سے پہلے کے عرصہ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے؟ اس کی میں نے وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ کہ الہ کے بعد جو نون آتا ہے یہ ٹائم کے لیے بھی آ سکتا ہے اور یہ اسپیس کے لیے بھی آ سکتا ہے، دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ اس کی میں نے اوپر دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ٹائم کے حوالے سے ہے، اتم الصیام الی اللیل، یعنی روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کو مکمل کرو، رات تک جو ہے نا مکمل کرو، تک رات، لیل رات، اور الہ کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ رات تک اس کو مکمل کرو، تو ہم روزہ کب کھولتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے، یعنی روزہ پورا دن بھر روزہ رکھتے ہیں، یوں ہی رات ہوتی ہے تو روزہ کھول دیتے ہیں۔ تو لیل کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ دن کے اندر ختم نہیں ہوگا بلکہ رات جب سٹارٹ ہوگی تو اس وقت جا کے جو ہے نا روزہ ختم ہوگا۔ تو الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس کے بعد جو نون آ رہا ہے وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے، یعنی اس کا انیشل پارٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی یہ کہ یہ غلبہ کب تک رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت اٹ سیلف جو ہے نا وہ ٹائم ہے، قیامت تک رہے گا، یعنی قیامت سے پہلے اگر آپ کہیں کسی سٹیج پہ یہ کوئی معافی ہو جائے گی ان کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی قیامت جس کو لگتی ہے، ہمیں پتہ ہے سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکنے کے تک جو ہے نا یہ غلبہ رہے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو اسپیس کا پہلو ہے، اس کے لیے بھی الہ یوز ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔
वो क्या है, फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक, यानी आपने जब वज़ू करते हो सूरह माइदा में, तो उस वक़्त वहाँ पे जो तफ़सील दी गई है उसके अंदर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है इला, यानी जब वज़ू करो तो अपने चेहरों को, अपने हाथों को धो लिया करो, और जब आप अपने हाथों को धोते हो, बाजुओं को धोते हो, तो कहाँ तक धो, उसके लिए कोहनी का लफ़्ज़, मराफ़िक का लफ़्ज़ इस्तेमाल आया है कि कोहनियाँ तक धोया करो। अब कोहनी जो है वो इटसेल्फ इसके अंदर इंक्लूडेड है। हम जब धोते हैं तो कोहनी को जो है ना उसके अंदर शामिल करते हैं। इला का मतलब ज़ाहिर है कि उसके बाद जो बाद में नाउन आता है, वो उसको ये मतलब नहीं है कि जो बाद वाली चीज़ है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, नहीं, वो इसके अंदर शामिल होती है। तो यहाँ पे इला यौमिल क़ियामा है। तो यानी अब इसके बाद जब हम ये आया पढ़ लेते हैं कि क़यामत तक के लिए गलबा होगा, तो हमारे अंदर वो तमाम तसव्वुरात जो है ना दम तोड़ देते हैं। जो तसव्वुरात ये कहते हैं कि यानी एक दौर आएगा जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और उसके बाद मुसलमानों को गलबा हो जाएगा। ये महज़ तसव्वुरात हैं। कुरान मजीद की इस आया की रोशनी में कि ये गलबा जो है ये क़यामत तक के लिए जो है ना यहूद भी रहेंगे, क़यामत तक के लिए ईसाई भी रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हो सकते। हमारे ये महज़ तसव्वुरात हैं कि किसी स्टेज पे ये ख़त्म हो जाएँगे, नहीं ख़त्म नहीं होंगे, ये रहेंगे। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये कुरान मजीद की ये वाली आया जो है, ये इस पे उँगली खड़ी हो जाएगी। यानी ये कि उनका वजूद होगा, वो रहेंगे और वो गलबे की सूरत यानी रहेंगे, यानी ईसाई यहूदियों पे गलबे की सूरत में रहेंगे इला यौमिल क़ियामा। जब हम इसको इस एंगल से देख लेते हैं और उसके बाद वापस मुड़ते हैं, यानी ये नज़म की सूरत में ज़ाहिर है हम सारी चीज़ देख रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो ये जो इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, अब तवफ़्फ़ा का जो माना है कोई भी ले लो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी ले लो। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वापस ले लिया या उठा लिया, जिस तरह बाकी ज़रा ट्रेडिशनल जो तर्जुमे हैं आप उनमें पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। कोई भी ले लो, एक्स वाई ज़ेड, क़तई नज़र इस चीज़ के कि अगर आप वफ़ात का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें। मौत का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें। कोई और लफ़्ज़ भी इस्तेमाल कर लो, तो जो भी लफ़्ज़ इस्तेमाल करोगे उसका मतलब मौत ही है, कोई और नहीं है। क्यों है? उसकी वजह जो है ना मैं आपके सामने रख दी है। वो वजह ये है कि ये जो लफ़्ज़ आया है कि वजाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौकल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, ये कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि पीछे हम ये कहें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना वापस आना है और उन्होंने आके दोबारा जो है ना इनका कला कमा करना है। ये जो ऐलान है क़यामत का, वो दुनिया के अंदर हो गया है। जब रसूल ने खुद ऐलान कर दिया है, वो फ़ैसला हो गया है, तो अब मज़ीद क्या फ़ैसला उन्होंने सुनाने के लिए आना है? क्या कुरान मजीद जो है ना जो एक बात फ़ैसला कर देता है, क्या उसके बाद कोई फिर नया को फ़ैसला करना होता? अगर कोई होता तो वो बता दिया जाता। वो फ़ैसला कुरान मजीद ने यहाँ पे हर्फ़ आख़िर की सूरत में जो है ना बता दिया है कि ये मामला कुछ यूँ होगा। ये मामला कुछ यूँ होगा, और उसके बाद ये कि ये जो बात है यहाँ पे, ये इसका एक और पहलू है। मैं उसको उस एंगल से भी जो है ना आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखें, मैं पढ़ना चाहता हूँ अगले 10-15 साल में पढ़ना, यानी एक बच्चा जो है ना फ़ैसला करता है किसी स्टेज पे, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो पूरा प्लान जो है ना सामने रखता है। यहाँ पे एक पूरा रोड मैप है वो सामने रख दिया गया है। वो जो रोड मैप रख दिया गया है, वो बात है जो यहाँ पे सामने है। जब आप उस टारगेट पे पहुँच जाते हैं, यानी वो मामला हो जाता है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, पिछले 10 साल, 15 साल जो आपकी एफर्ट होती है उसको देखते हैं, और उसको पीछे मुड़ के जो है ना आप नज़र दौड़ाते हैं और उसमें देखते हैं कि अच्छा मैंने क्या-क्या किया है। यहाँ पे जो है वो मुस्तकबिल की बात हो रही है, क़यामत तक की जो है ना बात हो रही है। क़यामत तक एक पूरा रोड मैप है, वो ज़ाहिर है अभी होना है, कुछ हो चुका है, 2000 साल गुज़र चुके हैं, और कुछ ज़ाहिर है पता नहीं अब वो क़यामत कब आती है, तब तक के लिए यही ज़ाहिर है ऐलान है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है ना, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो फिर जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा वापस पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरी कौम के साथ क्या मामला हुआ। मैं आप लोगों को वहाँ पे ले जाता हूँ, वो है सूरह माइदा, और सूरह माइदा में जो है ना जाके हम देखते हैं वहाँ पे क्या है। सूरह माइदा में अगर हम देखें तो ये जो आखिरी आयत आती हैं, वहाँ पे यानी क़यामत वाले दिन जब अपनी कौम पे यानी शहादत दे रहे होंगे, गवाही दे रहे होंगे, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात पूछेगी ईसा अलैहिस्सलाम ने से कि क्या तुमने जो है ना, यानी ये कि जो लोगों को इस वक़्त जब कुरान नाज़िल हो रहा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की पूजा हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा हो रही है, तो उस क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि क्या ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुमने जो है ना इन लोगों को कहा था कि मेरी माँ और मेरी पूजा करो अल्लाह के सिवा? ये आया नंबर 116 है सूरह माइदा की। तो उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना जवाब देते हैं कि ये काम मैंने हरगिज़ नहीं किया था। ये जब तक मैं इनके दरमियान रहा,
तब तक जो है ना यही हुक्म देता रहा जो कुछ तुमने मुझे सिखाया था, अल्लाह ताला की ज़ात ने सिखाया था। इल्ला मा अमरतानी, ये जो लफ्ज़ आए हैं ये आया नंबर 117 में आए हैं। जो कुछ तूने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसी चीज़ की तबलीग की थी। और हुक्म क्या दिया था? अन इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब है। और उसके बाद व कुन्तु अलैहिम शहीदा, और मैं उनके दरमियान ये शहीद रहा, निगरान रहा, मैं उनको देखता रहा। और वो वाक़ईतन मेरे जब तक मैं ज़िंदा रहा तो उस वक़्त तक वाक़ई वो अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह ही को जो है ना उसकी पूजा करते रहे। वो मेरी पूजा नहीं करते थे, मेरी माँ की पूजा नहीं करते थे जब तक मैं ज़िंदा रहा। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तुमने मुझे वफ़ात दे दी, कुन्त अंतर रकीबा अलैहिम, तो उसके बाद तुम थे, अल्लाह ताला की ज़ात को कहा जा रहा था, कहा जा रहा है कि तुम निगरान थे, मैं निगरान नहीं था। मेरे बाद में क्या हुआ उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ पे ज़ाहिर है अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि मैं जब तक ज़िंदा रहा, ये लफ्ज़ आया मा दुम्तु फ़ीहिम, जब तक मैं उनके दरमियान ज़िंदा रहा। ये भी कह सकते थे कि मैं 2 दफ़ा दुनिया के अंदर गया हूँ। यहाँ उन्होंने इस चीज़ का हवाला नहीं दिया, उन्होंने एक ही ज़िंदगी का हवाला दिया है। जब एक ज़िंदगी का हवाला आ गया क़यामत वाले दिन, तो अब हम ये कहें कि उनकी 2 ज़िंदगियाँ हैं, उसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये कुरानी तसव्वुर नहीं है जिसकी नफ़ी की जा रही है कि वो उनकी 2 ज़िंदगियाँ हैं। एक ही ज़िंदगी है, तो ज़ाहिर है यहाँ बड़े यानी वाज़ेह तरीके से कुरान इसको वाज़ेह कर रहा है। ये दोनों पहलू ज़ाहिर है आप लोगों के सामने रख दिए हैं। उसके बाद आगे जो बात होती है वो ये है कि सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, उसके बाद ये मेरे पास आएँगे। यानी जो क़यामत लगनी है उसको पहलू को यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। कौन मेरे पास आएँगे? ये कुम का लफ़्ज़ आया है यहाँ पे और पीछे सुम्मा आ गया है। सुम्मा यानी एक शिफ्ट आता है यहाँ पे, शिफ्ट आता है यानी टाइम का गैप आ जाता है, यानी कुछ वक़्त गुज़र जाता है। ये या कुम जो है ये बेसिकली जो प्रोनाउन है ये कौन लोग हैं? ये सहाबाए किराम का दौर है। यानी जब ये कुरान नाज़िल हो रहा है उस वक़्त की बात की जा रही है कि तुम फिर मेरे पास वापस लौटोगे। तुम मेरे पास वापस लौटोगे। अब यहाँ पे वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है ना वो मुखातिब नहीं है यहाँ पे लोग। कुम आ गया है, कुम वाज़ेह कर रहा है कि ये बुनियादी तौर पे जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है तो यहाँ टारगेट ऑडियंस कौन है? यहाँ नसारा हैं। यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और सहाबा इकराम का जो है ना ज़ाहिर है उनको यहाँ कुम कह के जो है ना बात कही जा रही है। फ़हकुमु बैनकुम, तो फिर कुम दोबारा आ गया, तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा। फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, जिस चीज़ में फैसला करूँगा वो क्या चीज़ है जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। किस चीज़ से इख्तिलाफ करते रहे हो? यानी जो कुरान मजीद की ये वाली जो आयात उतर रही हैं, इन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर दिया है। इन्होंने उस पे मानने से इनकार कर दिया है। अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो उनके इबाउजात का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी को जो है ना लेके बात कर रहे हैं। कुरान की बात जो सामने रखी है, पीछे बड़ी तफ़सील के साथ कुरान ने बात रखी है, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया है, यानी ये कि कुरान मजीद की इस बात को सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, उसके बाद अपने पुराने नुक्ता नज़र पे उसी पे डट गए हैं। और उसके बाद कहा है कि अगर तुम डट गए हो, तो कोई बात नहीं, डट गए हो, लेकिन इस चीज़ का फ़ैसला फिर मैं क़यामत वाले दिन करूँगा। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, उस दिन मैं फ़ैसला करूँगा। फ़अहकुमु बैनकुम, तुम्हारे दरमियान जब ज़ाहिर है ये क़यामत बर्पा होगी उस दिन ये मैं फ़ैसला करूँगा। ये यहाँ पे यानी 55 आया जो है ना कंप्लीट हो गई है। इसका एक पहलू है, मज़ीद पहलू, वो भी मैं आपके लोगों के सामने उसको खोलना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं, उनके लिए इत्तबा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। वजाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौकल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, यहाँ इत्तबा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये किन-के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है? इत्तबा का मतलब होता है ख़ुलूस के साथ पैरवी करना, ख़ुलूस के साथ यानी उनका इत्तबा करना। ये पीछे भी हम बड़ी तफ़सील के साथ देख आए हैं। तो ये क्यों जो है ना ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है? ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि आज के ईसाई जो है ना वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का इत्तबा नहीं कर रहे हैं। तो उसके जवाब के लिए ज़ाहिर है ये एक ज़िमनी पहलू है, मैं चाह रहा था आप लोगों के सामने रखूँ। कुरान मजीद जब एक चीज़ बयान करता है उसको चीज़ को सामने रखें तो हमेशा अपने जो उस वक़्त ऑडियंस होते हैं उनको सामने रख के बात कर रहा होता है। उसके बाद जो मफ़हूम पैदा होता है वो भी ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना इसके अंदर ही होती हैं। उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो टारगेट ऑडियंस है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं और जब ये इनके बात कही गई कि ये जिन्होंने इत्तबा किया है, ये किन्होंने इत्तबा किया है? ये पीछे जो है ना बात हुई थी आया नंबर अ
یہ 53 ہے، جس میں حواری کہہ رہے ہیں کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، ہم نے جو ہے نا جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان لے آئے ہیں اور اس رسول کی اتباع کر لی ہے۔ یہ اتباع جنہوں نے کی ہے ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جنہوں نے اتباع کی ہے انہی کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، رسول کے ساتھی ہیں، اور جو رسول کے ساتھی ہیں جب ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہم جو ہے نا غلبہ دیں گے، تمہیں ہم جو ہے نا اس وقت تم جو ہے نا مغلوب ہو، لیکن تمہاری جو حکومت ہے، جس طرح صحابہ اکرام کے لیے کہا گیا کہ تمہاری حکومت ایک بہت بڑی امپائر دینے والے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ تمہیں ایک ایسی حکومت دینے والے ہیں جس کا قیامت تک کے لیے تمہارے ہاتھ میں یہ چیز رہے گی۔ لیکن خوشخبری کن کو دی جا رہی ہے؟ خوشخبری جن کو دی جا رہی ہے جنہوں نے اتباع کیا ہے ان کو خوشخبری کی جا رہی ہے۔ بعد میں جو لوگ آتے ہیں ظاہر ہے وہ پیروکار ہوتے ہیں، اور جو بعد میں لوگ آتے ہیں وہ پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں، اہل الکتاب کا لفظ پڑھتے ہیں، الذین اوتوا الکتاب کا لفظ پڑھتے ہیں۔ جب اہل الکتاب کا لفظ بولتے ہیں یا الذین اوتوا الکتاب کا لفظ بولتے ہیں تو وہ جن کو کتاب دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں۔ ان یہودی لوگوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اہل الکتاب ہی ان کو پکارا گیا ہے، الذین اوتوا الکتاب ہی ان کو جو ہے نا وہ پکارا گیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی یعنی یہاں پہ جو لفظ نتبعو کا لفظ آیا ہے، یہ اگر آج کے دور میں گھسے پٹے دور میں یعنی زوال یافتہ دور میں جس میں جو ہے نا عیسائیت جی رہی ہے، بھلے وہ کوئی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، جس طرح اہل الکتاب یا الذین اوتوا الکتاب کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسا ہی جو ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ جو لفظ ہے نتبعو کا، یہ ان کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ دوسرا یہ پہلو جو ہے یہ جنہوں نے کفر کیا ان کے مقابلے میں آیا ہے، جنہوں نے الذین کفروا ان کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں جب یہ لوگ ہوں گے تو ایک طرح کی ظاہر ایک بشارت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بشارت کا موقع ہے۔ بشارت کے موقع میں ذرا توسع اختیار کیا جاتا ہے، تھوڑی سی وسعت دی جاتی ہے، اس کو ذرا محدود نہیں کیا جاتا۔ تو ظاہر ہے اس بشارت کے موقع سے پہلے یہ چیز بھی آپ لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے کہ جتنے بھی میں نے ظاہر ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں پوائنٹس، یہ سامنے رکھیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی رفع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 56 میں جو بیان ہوئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی اب ظاہر ہے یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ ثم الی مرجعکم، یعنی تم جو ہے نا واپس آؤ گے، تم لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ پھر بیسیکلی یہ موجودہ دور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے متعلقہ دور، اس سے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور جو پیچھا دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے حوالے سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک جنیرک سٹیٹمنٹ جو ہے نا ایک طرح کی دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جن لوگوں نے یہاں پہ بھی اختلاف کیا، یعنی قرآن میں نازل ہو رہا ہے اس کا بھی کفر کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے کفر کیا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ ایک اصولی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کہ رسولوں کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں اور اس کی جو تکذیب کر بیٹھتے ہیں رسول کی، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی لوگ ایکس وائی زیڈ ہوں جنہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا ہے، ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے، ہم پھر ان کو دنیا کے اندر عذاب دیا کرتے ہیں، دنیا کے اندر عذاب کیا کرتے ہیں، اور یہ عذاب شدید ہوتا ہے پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت میں ہوتا ہے، وما لہم من ناصرین۔ اور یہ جب عذاب ہوتا ہے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا کہ ان کی مدد کی جا سکے، کیونکہ یہود تھے، اہل کتاب تھے، اور ان کو بھی ظاہر اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ یعنی اس ڈیٹ کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ وہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے اندر پیغمبر آئے ہیں، یہ اس پہلو سے ہے کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو نہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے، نہ تمہیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو اہل کتاب دوسرے لوگ ہیں ان کو وہ بچا سکیں گے۔ یعنی یہاں پہ قرآن کے جو منکرین ہیں ان کے حوالے سے بھی اس چیز کو شامل کر لیا ہے، اور ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے جو انکاری ہیں ان کے اس حوالے سے بھی یہاں پہ ذکر کر لیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یہاں پہ استاد محترم نے ایک بڑا ہی لطیف پہلو ہے جو سامنے لایا ہے، اور وہ جو پہلو لایا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو کیا ہے؟ یہ جو ابھی سزا دی گئی تھی، یہ پیچھے یہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بنی اسرائیل کو اس منصب کے حوالے سے جو نا سزا دی جا رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ منصب کیا ہے؟ وہ منصب یہ شہادت حق کا منصب ہے، یہ بنی اسرائیل کو سزا دی جا رہی ہے، قیامت تک کے لیے جو ہے نا سزا دی جا رہی ہے، یہ یعنی بنی اسرائیل کے منصب کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ
جو رسول کی ظاہرہ انکار کر بیٹھتے ہیں، یعنی رسول کے دور میں انکار کر بیٹھتے ہیں، جب وہ بنی اسرائیل ہوں گے، یعنی رسول کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ ہوں گے، تو ان کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو عذاب دیا گیا ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے مغلوبیت کا عذاب ہے، ان کو جو ہے نا جزیہ دینا پڑا ہے، اور ان کے لیے جو لفظ سورہ توبہ میں اوپر آیت دی ہوئی ہے اس کا حوالہ بھی میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ رسول تھے اس زمانے میں، تو یہ تو بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ ہوا نا، جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے 55 میں، لیکن جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا ان کی بھی تو سزا بنتی ہے، یعنی 56 کے روح سے، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ نے انکار کر دیا ہے یا یہودیوں نے انکار کر دیا ہے تو اس کی یعنی عذاب کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا انکار کر دیا تھا، تو وہ کیا پہلو ہے؟ وہ پہلو ہے ایک لطیف سا پہلو ہے، وہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو 863 جو ہے نا، اس کو یہ حاشیہ اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ رسولوں کے منکروں کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ اسی دنیا میں عذاب سے دوتار ہو جاتے ہیں، یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ اور جب یہ دنیا میں ہو جاتے ہیں تو نبی وسلم کے زمانے میں جو سورۃ توبہ کی آیت کا حوالہ اوپر ہے وہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا جو 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 اس وقت انہوں نے براہ راست جنہوں نے خود اس وقت جو ہے نا وہ اس کفر کیا اور انکار کر دیا، کیا اس کی بھی سزا میں کوئی سزا دی گئی؟ ہاں، وہ سزا دی گئی تھی۔ وہ سزا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو بتایا جاتا ہے شروع سے کہ یہ ان کو 2 طرح کی جو ہے نا ہم سزائیں دیں گے، ہم ان کو 2 طرح کی سزائیں دیں گے۔ وہ سزائیں جو ہیں وہ کیا ہیں جو ان کو ہم دنیا کے اندر 2 طرح کی جو سزائیں ہیں وہ دینی ہیں۔ وہ سزا جو ہے اس کا یہ ایک جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پہلی سزا جو ہے وہ ان کی بنو قد نظر کے زمانے میں ہو گئی تھی، وہ بھی جب سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ ان کو 2 سزاؤں کا اعلان کیا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ ایک پہلے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وہ اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سزا ہے جس کا اعلان یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو اعلان دوسری سزا کیا جا رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کے جو سزا دی گئی تھی وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا یعنی جو ان کے ساتھ وعید ان کو سنائی گئی تھی، وارننگ سنائی گئی تھی، جب وہ دوسرا مرحلہ آ گیا ان کو سزا دینے کا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ لوگ داخل ہو گئے، کس میں داخل ہو گئے؟ ان کی مسجد میں داخل ہو گئے، جس طرح جو ہے نا پہلے مرحلے میں داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ وہ یعنی جس پر بھی انہوں نے قابو پایا اس کو تہس نہس کر ڈالا، اور تہس نہس کر ڈالا۔ اس کے نیچے حاشیے میں اگر آپ دیکھیں تو 126 کا جو حاشیہ ہے اس میں استاد محترم یہ لکھتے ہیں، یہ اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہود پر آئی۔ اس موقع پر ہزاروں یہودی مارے گئے، ہزاروں غلام بنائے گئے، ہزاروں کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، ہزاروں جو ہیں ایمفی تھیٹروں اور میں لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے جنگلی جانوروں سے ان کو پڑوا دیا گیا، یا شمسی تلوار کے ذریعے سے، تلوار کے کھیل کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا ظاہر قتل کر دیا گیا، یا مختلف شہروں میں ان کو بھیج دیا گیا۔ ان کی تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین نے اپنے لیے چن لیا، یروشلم کا شہر اور اس کی مسجد سب زمین بوس کر دیے گئے۔ یہ وہ جو سزا ہے یہ یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان ہوئی ہے، یہ وہ سزا ہے جو یہاں پہ اس آیت کی روشنی میں استاد محترم نے اس کو رکھا ہے آیت نمبر 56 کے اندر، یعنی رسول کے دور میں جو براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں ان کو بھی سزا لازمی طور پہ دی گئی ہے، یہ اس کی پہلو ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے صالح اعمال کیے۔ اب ظاہر ہے کہ آخری جو آخرت کا یہ ابھی جو اعلان ہوا تھا
ابھی یعنی جو آیا نمبر 55 میں ہوا تھا، یہ تو دنیا کے اندر کامیابیوں کو امرانی کا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ رہتا تھا۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی ظاہر ہے ان کو نوازا جائے گا، قیامت والے دن بھی ان کو جو ہے نا جنت دی جائے گی۔ تو یہ وہ پہلو ہے، یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو اما الذین آمنوا، جو وہ ایمان لائے، کون سے لوگ ایمان لائے؟ آیا نمبر 55 کا جو ہے نا حوالہ دیا ہے، یہی الذین کفروا، جن کو مغلوب رکھا گیا ہے ان کے مقابلے کے، ان کے مقابلے میں جو لوگ ظاہرہ ایمان لائے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صالح اعمال کیے اور ان کو فیوفیہم اجورہم، تو ہم ان کے جتنے بھی جو ہے نا نیک اعمال ہیں ان کا ہم جو ہے نا اجر دیں گے، پورا پورا اجر دیں گے۔ واللہ لا یحب الظالمین، لیکن جو مخالفین ہیں، جنہوں نے ظاہر ہے ظلم کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، وہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ انہیں کسی طور پہ بھی یعنی پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی انہیں لازمی طور پہ زمین میں یعنی دنیا کے اندر اور آخرت میں سزا سنایا جاتا ہے۔ یہ عدل کا ظہور ہے جو قیامت کی صورت میں دنیا کے اندر برپا ہوا۔ آپ لوگوں کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آیات دیکھ لیں، ان کے حوالے سے ابھی کوئی سوال ہو تو ہم اس کو زیر بحث لے آتے ہیں اور آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔